نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان سے آپ کی میزبان سحر الشیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں آپ سب پر بنائے رکھیں۔ وہ لوگ جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری پہچان آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پروگرام ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بہت کچھ سیکھیں، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی جینے کا ڈھنگ اسی میں موجود ہے۔ ہم کیا، دیگر اقوام بھی ہمارے دین اسلام سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور مرعوب ہیں، اور یہ ہمارے لیے کسی فخر سے کم نہیں ہے کہ ہم اسلام کے نام کے ساتھ زندہ ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان یہ کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اتنے سارے انعامات ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہی انعامات میں سب سے بڑا تحفہ ہمارے ماں باپ، جن کی فرما برداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا اور تعلیمات عطا کی ہمیں اس طرح کہ ہم ان کو پا کر اپنے والدین کی قدر کر سکیں، عزت کر سکیں۔ یوں تو تمام معاملات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کی رضامندی سے چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں، مگر ایک جگہ جب انسان سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور معاملہ زندگی گزارنے کا، یعنی زندگی کا ساتھی چننے کا آتا ہے، تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے والدین سے نافرمانی کرتے ہیں اور اپنا زندگی کا ساتھی خود چننا چاہتے ہیں۔ وہاں پر والدین کی رضامندی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک تمہیں ایک تکلیف سے بچایا، ہر دھوپ چھاؤں، نرمی گرمی سے بچایا، جو جانتے ہیں کہ تم اس راہ سے گزرو گے تو تمہیں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا، یا اگر گرد اڑے گی تو اس سے تمہیں الرجی ہو جائے گی، یا خدا نخواستہ تمہیں بخار آ جائے گا، تو ان تمام معاملات سے تمہیں بچاتے رہے، ان تمام حالات سے تمہیں بچاتے رہے۔ اور اب جب زندگی کا ایک بڑا اہم معاملہ آیا کہ جس بندی کے ساتھ یا بندے کے ساتھ تم نے تمام عمر گزارنی ہے، اس کے اطوار، اس کے طریقے کیسے ہونے چاہیے، جب وہ مشورہ کرنے کا وقت آیا تو جو قریبی لوگ تھے، جو قریبی رشتے تھے، جو سب سے بہترین رشتے تھے، یعنی والدین، انہی کی رضامندی کا خیال نہیں کیا۔ ایسا بہت بار ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ہم میری پہچان میں اسی کو موضوع بنا کر لائے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے، اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سوال کے ساتھ کہ شادی میں والدین کی رضامندی ہونی چاہیے یا اپنی مرضی سے کرنی چاہیے۔ آپ کال کے ذریعے شامل ہوں گے، ہم سوالات کے ذریعے اپنے مہمانوں تک جائیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرے اسٹوڈیو میں مہمان، آئیے کرواتی ہوں ان سے ملاقات۔ میری پہلی مہمان آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ امتیاز جاوید کھاکری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان یقیناً اب جانی پہچانی ہے، سمیہ مصطفیٰ صاحبہ، السلام علیکم۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے موضوع جیسا کہ میں نے آج ابتدا کی کہ والدین کی رضامندی، اور وہ بھی شادی میں، یعنی ایک بڑا اہم زندگی کا، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسا جزو، ایک ایسا سلسلہ کہ جہاں سے زندگی کی ابتدا، نئی زندگی کی ابتدا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی کی بات ہوتی تھی تو لڑکا یا لڑکی شرما جایا کرتے تھے، اکثر اس بات پر جھجک محسوس کیا کرتے تھے، یا لڑکیاں بات پر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کر رہی ہوتی تھی جب شادی کی بات کی جاتی تھی۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، زمانے نے ترقی کی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور یا لڑکی جو بھی ہو اپنی شادی کی بات خود کرنا پسند کرتے ہیں، اور والدین کی رضامندی تو بہت دور کی بات، اب خود چاہتے ہیں کہ وہ شادی کریں۔ تو یہ لو میرج اور ارینج میرج کے حوالے سے جو ہماری نسل کی ایک بڑی تعداد اس طرف جا رہی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ آپ نے بات کی والدین کی مرضی اور رضامندی اور ارینج میرج کی۔ آپ دیکھیں تو ایک سوسائٹی ہماری ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ایک سوسائٹی مغرب کی ہے، اور دونوں جگہ افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہاں پر عموماً بے پردگی کی وجہ سے اور آزاد روی کی وجہ سے
لو میرج کو پسند کیا جا رہا ہے. اور آپ دوسری طرف دیکھیں تو مغربی سوسائٹی کو شکوہ یہ ہے وہاں کے بالغ بچوں کو کہ والدین ہم سے مرضی پوچھتے نہیں ہیں، اور پاکستان میں یا دیگر سوسائٹیز میں موجود اپنے بچوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے رشتے طے کر دیتے ہیں، جس سے وہ بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں اس انداز سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. آپ نے دو لفظ استعمال کیے، ایک ارینج میرج کا اور ایک لو میرج کا. ان اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟ ارینج میرج سے مراد ہم لیتے ہیں کہ جہاں والدین کی رضامندی سے کہیں رشتہ طے کیا جاتا ہے اور اس رشتے کو نکاح تک لایا جاتا ہے، ایک شادی کے بندھن میں ان کو جوڑا جاتا ہے زوجین کو. تو دوسرا جو لو میرج کا آپ نے لفظ استعمال کیا، اس کے تحت 3 طرح کی شادیاں اب موجودہ زمانے میں دیکھی جا رہی ہیں. ایک وہ شادی جو گھر سے بھاگ کر کی جا رہی ہے اور جس میں والدین کو اور پورے خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور برس تک وہ اس سے نہیں نکل پاتے. جو لڑکیاں اس طرح کی زیادتی کر رہی ہوتی ہیں وہ سوچتی نہیں ہیں، ایک ذاتی خواہشات کے پیچھے اپنے خاندان کو کس شرمندگی میں دھکیل رہی ہیں. اور دوسری ہے کہ کورٹ کے ذریعے کورٹ میرجز کی جا رہی ہیں، عدالتوں کے ذریعے رابطہ کر کے، اور ولی کو نہیں پوچھا جاتا. یہ مسئلہ ولایت ہے ہماری فقہی زبان میں. پھر تیسری جو شکل آتی ہے وہ ہے خفیہ میرجز، سیکرٹ میرجز کر لی جاتی ہیں جس میں والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی اور وہ دوسری جگہ بچیوں کے یا بچوں کے رشتے طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی اسلام بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اب ہم بات کریں کہ ان کی وجہ کیا ہے، کیوں سوسائٹی اس قدر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو پہلی بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے، ہمارے ہاں حقوق نسواں کا نعرہ لگایا جاتا ہے جس کے تحت بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے. بے پردگی جتنی عام ہوتی ہے آزاد روی اور بے راہ روی بڑھتی ہے. جسے لڑکا لڑکی کو موقع ملتے ہیں اور وہ چونکہ دانشمند نہیں ہوتے، ابھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بچگانہ فعل جوانی کے جذبات اور جوش میں آ کر وہ اس طرح کے قدم اٹھا لیتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ بن رہی ہے. دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ 5% والدین ایسے ہیں کہ جو کچھ غلط فیصلے کر دیتے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا کہ 95% والدین کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے اولاد کے لیے بہتر ہی سوچیں. کوئی والدین بھی ایسا نہیں ہوتے، لیکن 5% ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو ظلم یا خود غرضی کا شکار ہو کے بچوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں انصاف دلانا ان بچوں کو معاشرے کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے. تو یہ 5% جو والدین فیصلے کرتے ہیں وہ پوری سوسائٹی پر حاوی کر کے تو بچے اپنے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں. پھر ایک اور جو اس کا بڑی وجہ بن رہی ہے وہ ہے مخلوط تعلیم اور مخلوط جائے ملازمت. جب آپ کو اتنے زیادہ مواقع دیتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے آزادانہ، اور پھر ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے جو ماحول فراہم کیا جا رہا ہے اس میں پروجیکٹس انہیں مل کے کرنے ہیں، انہیں سفر اکٹھا کرنا ہے، انہیں مل کر تعلیمی مراحل کو طے کرنا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے تو ہم بقایا زندگی بھی انہی لوگوں کے ساتھ انہی میں سے کسی کو چوز کر کے اچھی گزار سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں مغرب سے مروبیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. مغرب کی چکا چوند تہذیب سے ہماری نوجوان نسل اتنی متاثر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بالغ ہو چکے ہیں. تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی سرپرستی کی جاتی ہے، تو والدین کی رضامندی کے بغیر وہ جو چاہے کرتا پھرے. تو اب ہمارا معاشرہ بھی اسی سے متاثر ہو کر نوجوان نسل یہی چاہتی ہے کہ ان کے افعال پر کوئی گرفت نہ کی جائے اور انہیں آزادی دی جائے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں. پھر آپ بیسک کہیں تو دین سے دوری تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو وہ ایمان کی وہ قوت نہیں پائی جا رہی کہ جس سے صحیح فیصلوں کی قوت مل سکے. صحیح فیصلوں کی قوت مل سکے. ناظرین یہ بات بالکل درست ہے. جہاں تک محترمہ امتیاز جاوید خاکوی نے بہت خوبصورتی سے ان تمام چیزوں کو واضح کیا کہ جو اب اس وقت ہمارے سامنے شادی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی رضامندی کو حاصل کیا جائے یا نہ کیا جائے، کس وجہ سے ان کو پیچھے چھوڑ کر خود اپنی جو مرضی ہے ان پر مسلط کی جاتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو کار فرما ہو رہی ہیں، وہ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن دین اسلام اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے؟ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے، لڑکا یا لڑکی اپنی پسند سے شادی کر لیں یا والدین کی ہی رضامندی سے شادی کریں، اس حوالے سے دینی تعلیمات ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم چلتے ہیں سامیہ مصطفیٰ صاحبہ کی طرف. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، سورہ النساء کی آیت نمبر 3. اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو. صحیح. اس آیت مبارکہ میں ہمیں اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. گویا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی انسان اپنی پسند کے مطابق کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے
تو اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ شادی کر سکتا ہے یا وہ یہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کون ہے؟ ولی والدین ہیں، ماں باپ ہیں. اب ماں باپ کی اجازت کے بغیر فرمایا نکاح نہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور فقہاء نے جو ہے تطبیق پیدا کی ہے قرآن اور حدیث میں، کہ قرآن مجید کے حکم پر بھی عمل ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو. تو اس میں تطبیق پیدا کرتے ہوئے انہوں نے یہ حل نکالا کہ ایسی شادی جب بندہ نکاح کرنے جا رہا ہو، لڑکے یا لڑکی کا نکاح کرنے جا رہے ہوں، تو والدین جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھیں، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے کی پسند کو بھی ملحوظ رکھا جائے، لڑکی کی پسند کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اور والدین کی پسند کو بھی اس میں ملحوظ خاطر رکھا جائے. تو گویا کہ نکاح تو جو ہے اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ہو جاتا ہے، لیکن اگر بندہ لڑکا یا لڑکی والدین کی پسند کے خلاف شادی کرتا ہے تو وہ نکاح تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس میں اپنے والدین کی رضا شامل نہیں ہے، اپنے والدین کی مرضی شامل نہیں ہے، تو یہ وہ زندگی کا ایک دراہ ہے، یہ زندگی کا وہ ایک عمل ہے، یا زندگی وہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ جس میں بندہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی خوشیاں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. ناظرین، پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے شادی میں والدین کی رضامندی کس حد تک ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ آپ اظہار خیال کر سکتے ہیں پروگرام میں کال کے ذریعے. ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں. ہمارا موضوع ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں والدین کی رضامندی کس حد تک ضروری ہے اور کس طرح سے ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اسی بات پر ہم بات کر رہے تھے کہ لڑکا یا لڑکی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں یا والدین کی رضامندی ضروری ہے. اس حوالے سے دینی تعلیمات کیا ہیں؟ سامیہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھیں، بات کو مکمل کریں گی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی. تو ہم پہلے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں. تو ولی والدین ہیں، تو والدین کی رضا بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. تو گویا شادی اگر آپ قرآن پاک کی آیت سے ہمیں نکاح کی اجازت تو اللہ پاک دے رہا ہے، انسان کو اجازت مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پر یہ اس میں جو تطبیق علماء نے کی ہے کہ ان قرآن پر بھی اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اس میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین کی مرضی کے بغیر مرضی کو بھی اس میں شامل رکھا جائے، لڑکے اور لڑکی کی مرضی کو بھی شامل رکھا جائے. تو گویا اسلام جو ہے نہ تو مطلقاً لو میرج کا خواہاں ہے اور نہ ہی زبردستی کی شادی کرنے کا قائل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ شادی جس میں لڑکا لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شامل ہو، وہی جو ہے شادی جو ہے بہترین شادی ہے، وہی نکاح بہترین نکاح ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے گویا لو میرج اور ارینج میرج سے کہ جو ہے نا اسلام میں کوئی الگ الگ کانسیپٹس نہیں ہیں. یعنی ایسی شادی کہ جس میں والدین کی مرضی بھی شامل ہو اور بچے بچی کی مرضی کو بھی شامل رکھا جائے، اس کو بہترین نکاح قرار دیا گیا ہے. اسی میں ہی جو ہے وہ فائدہ پنہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو نکاح ہے یا شادی ہے صرف ایک مرد اور ایک عورت کے کسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندانوں کے جڑنے کا نام ہے. تو جب اپنی مرضی سے والدین سے انحراف کر کے ہم جو ہے شادی کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے رشتوں کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. صحیح. اور وہ جو خاندانوں نے جڑنا ہوتا ہے ان میں وہ دراڑ پڑ جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا وہ معاشرہ شکار ہوتا ہے، وہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ المیہ اس وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. بسا اوقات دیکھا گیا کہ ناظرین آپ بھی اس بات کے یقیناً حامی ہوں گے کہ والدین جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اکثر بچے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور جس جگہ بچے شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ والدین راضی نہیں ہو رہے ہوتے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو عموماً گھروں میں چل رہا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر والدین نے اپنی مرضی سے شادی کر دی، بچہ وہاں پہ نبھا نہ کر سکا، تو بھی معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر بچے نے اپنی مرضی کی اور والدین نے مطلب چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شادی کروا دی، اور پھر ان معاملات میں بچہ صحیح طرح سے نہ رہ سکا، سسرال میں اس کی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکی، تو تب بھی معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. یہ جو معاملہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہوں، جب ایسی صورتحال ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو سریش بات سمجھنے کی ہے، ہر چیز میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا، تو افہام و تفہیم سے فیصلے کیے جاتے ہیں.
آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے والدین کو جو مقام دیا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان مبارک کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون. اب یہ جو قوامیت ہے یہ کیا ہے؟ آپ غور کریں. اس سے پہلے کہ ہم قوامیت کے حوالے سے بات کریں، کالر ہم کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شامل کیجیے گا. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہولڈ پہ تھی. بہرحال معذرت خواہ ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی اب نیکسٹ ٹائم جلدی آپ کی کال اٹینڈ کر لیا کریں. پروگرام میں شامل ہوتے رہیے گا. بتائیے گا کہ شادی والدین کی مرضی سے کرنی چاہیے یا اپنی مرضی سے کرنی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں؟ ضرور اظہار کیجیے گا. جی، قوامیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی، قوامیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس میں خصوصی طور پر فرمایا کہ جو ایک مرد پر خصوصی اللہ کا فضل ہے، وہ خصوصی اللہ کا فضل کیا ہے کہ مرد کو اللہ نے جسمانی قوت بھی عطا کی ہے، اسے منتظم بنایا ہے، اسے نگران اعلیٰ بنایا ہے ایک گھر کا، تاکہ اس میں قوت فیصلہ آ سکے. ٹھیک ہے. اب یہ قوامیت کی بیس ایک طرف کفالت پر ہے اور دوسری طرف اس کی اس جسمانی قوت پر ہے، جس سے وہ منتظم پر بنتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے وہ منتظم بنتا ہے، نگران اعلیٰ بنتا ہے. اسی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گی. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام سحر ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سحر، کیا کہنا چاہو گے؟ جی میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ لڑکے کا مطلب جتنی آمدنی نہیں ہے شادی کی، لیکن وہ شادی کے لیے رضامند ہے، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب شادی اس کی کر دینی چاہیے، نہیں کر دینی چاہیے؟ لڑکا بہت زور دے رہا ہے کہ میری شادی کر دے، شادی کر دے. اچھا، لڑکے کی عمر کتنی ہے؟ یہ لڑکے 30 سال ہے تقریباً. اچھا، لیکن کمائی اتنی نہیں ہے. جی جی. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب دوں گی. بہت میری بہن پروگرام میں شامل ہوئی اور اچھا سوال لے کر شامل ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی کال ایک بار پھر ڈراپ ہو گئی ہے. معذرت خواہ ہیں، آپ کو پھر پروگرام میں شامل کریں گے. شامل ہوتے رہیے گا، آپ کے سوالات شامل کریں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کے جوابات دیے جائیں گے. ابھی ہم جو بات مکمل کر رہے ہیں، پہلے اس کو مکمل کریں سوال کے جواب کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے کہ الرجال قوامون کی حیثیت کیا ہے، کہ جب وہ گھر کی بات آتی ہے، اپنے پوری فیملی کی بات آتی ہے، تو وہ منتظم اعلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے اس گھر میں. اور یہی بات جب بچی کے نکاح کے حوالے سے آتی ہے تو اس سے ولایت کا نام دیا گیا ہے. ولایت سے کیا مراد ہے؟ محبت و نصرت اپنی اولاد سے جو وہ کرتا ہے اور ساتھ ان کے لیے وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. تو اب آپ غور کریں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش وہ کرتا ہے، اس کے لیے بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے ایک باپ، جو ولی کی صورت میں بالغ ہونے پر اس کو اختیار عطا کیا جا رہا ہے. تو اب وہ والد، وہ والدین جو بچپن سے اس بچے کی بھلائی چاہ رہے ہیں، جو اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں، بالغ ہونے کے بعد وہ کب چاہیں گے کہ بچہ مشکل میں آئے؟ بالکل. انہوں نے ایک زندگی کا وقت گزارا ہے، ان کے پاس ایک تجربہ ہے، انہوں نے سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا تجزیہ اور مشاہدہ کیا ہے جو بچے کے پاس نہیں ہے. بچے کے پاس وہ فہم اور وہ شعور ہے جس کے ساتھ جوانی کے جذبات شامل ہو رہی ہیں. بالغ ہونے کے بعد ابھی تک وہ دانشمندانہ فیصلوں کی قوت اس کے پاس نہیں ہے، اس فیز میں نہیں آیا کہ جب وہ دانشمندی سے فیصلے کر سکے. تو آپ یہ غور کریں کہ قضاء و قدر کے کچھ فیصلے جو ہیں ان پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا. وہ ارینج میرج ہوتی ہے یا لو میرج ہوتی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا آنے والا ہے، لیکن جب آپ والدین کی رضامندی اور دعاؤں سے ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حسن نیت اور ان ساری چیزیں دعاؤں کے سبب سے اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ناظرین بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں اس محبت، اس اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں رباب بات کر رہی ہوں، میٹک سے بات کر رہی ہوں. جی رباب، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر شادی ہو جاتی ہے والدین کی رضامندی سے، ارینج میرج ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سسر کہتے ہیں یا جو میرے شوہر کے والد مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں اب آپ اس بیوی کو نہیں رکھو، تو اس بارے میں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ اچھا، یعنی ارینج میرج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ارینج میرج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سسر کہتے ہیں کہ بھی نہیں اب اس کو نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، دوسری شادی کر لو، تو بلا وجہ
اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. رباب ہے امریکہ سے. اور جناب کی بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ خود شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد سسر نے کچھ عرصے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا. تو اس بات کو یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنے اس پروگرام میں چونکہ آج ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ شادی والدین کی رضامندی سے ہونی چاہیے یا اپنی مرضی سے کرنی چاہیے، اور اس کے کیا نتائج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن پروگرام میں وقت ہو رہا ہے آپ سے کچھ دیر کی دوری کا، تو کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات. اچھا جناب، ابھی ہم ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہم واپس آ رہے ہیں اپنے سوال کی جانب، اور جس طرح سے بھی بات ہو رہی ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے والدین کی پسند اور ان کی مرضی کو اہمیت دینی چاہیے. یہ جو باہمی افہام و تفہیم ہے یہ کتنا ضروری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والرجل راعٍ فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر بار کا نگران ہے اور اس سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جہاں والدین جو ہے اپنے بچے کا جب پیدا ہوتا ہے اس کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی اچھی نیک تربیت کرتے ہیں، تو جب بچہ یہ ایک سفر طے کرتے کرتے اس مقام پہ آتا ہے کہ جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، تو جہاں والدین نے پوری زندگی ان کی اچھی تربیت کی، ان کی ہر طرح کی خواہشات کا احترام کیا، ہر طرح سے خیال رکھا، تو جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک ایسا رشتہ تلاش کرے جس سے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکے. اچھا، آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ، میں واپس آؤں گی اسی کی طرف. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. اچھا جناب، کال ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ طاہرہ ہے. میں اپنے بچے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی کہیے. بچے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. میرے بچے کی عمر 21 سال ہے، بیجنگ میں اسٹڈی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کی عمر 32 سال ہے. اوہ اچھا. اب میں اور اس کے والد راضی نہیں ہیں اس شادی میں، کیونکہ وہ لڑکی اس سے عمر میں 12-13 سال بڑی ہے. اچھا. جاب کرتی ہے. لڑکی میں خرابی کوئی نہیں ہے، صرف ایج زیادہ ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. اس وجہ سے اب آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم اس کا کیا حل کریں. ٹھیک ہے. اچھا سائرہ، بہت بہت شکریہ. ایک اہم سوال کے ساتھ آپ حاضر ہوئی ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ والدین اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور معاملہ فہمی سے اس کا جو ہے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میری پہچان جاری، آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، ہمارے کالرز کافی سوالات کے ساتھ اپنے شامل ہوئے. میں چاہوں گی مخصوص وقت ہے ہمارے پاس، پہلے ان کے سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں جان لوں کہ میرے مہمانوں کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں یا مزید کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میری بات ابھی تھوڑی سی مکمل ہونا باقی تھی. جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ والدین جو ہے وہ جہاں اتنا بچے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، تو شادی کا جب موقع آتا ہے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے سمجھداری سے، مطلب جو آپ کے بچے کی عادات ہیں، اعتبار ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اب فن کے ہو ما طاب لکم کے تحت یہ اس کو اختیار تو حاصل ہے بچے کو اور لڑکی کو اور لڑکے کو کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن وہ شادی اگر وہ ان کی مرضی کے بغیر کر لیتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا. لیکن یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان بہت ضروری ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور ہماری زندگیوں کے لیے اس میں بہت زیادہ ایک روشنی ہے، بہت رہنمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں اس بات کے تناظر میں کریں، نکاح تو ہو گیا لیکن ادھر یہ رسول پاک کا فرمان بھی پیش نظر ہے کہ فرمایا رضی اور ربی فی درد الوالد وصحت ربی فی صحت الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. چیز ہے کہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ والدین کی مرضی کو بھی شامل رکھا جائے، اور یہ ایسا ایک زندگی کا معاملہ ہے کہ جس میں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے اچھا رشتہ تلاش کریں اور ان کی نہ کریں، بہترین طریقے سے کریں. ٹھیک ہے جناب. میں آؤں گی اپنے کالرز کے جوابات کی طرف. سحر تھی ہمارے ساتھ کراچی سے، انہوں نے کہا کہ لڑکے کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، جاب کر رہا ہے لیکن بہت زیادہ کمائی نہیں ہے، لیکن اب وہ شادی کے لیے بہت زیادہ فورس کر رہا ہے، تو ایسے میں کیا ان کی شادی کر دینی چاہیے؟ جی محترمہ امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ.
جی اگر لڑکے کی عمر 32 سال ہو چکی 30 سال ہو چکی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کما رہا ہے تو آپ دیکھیں تو نکاح کی برکات میں اللہ رب العزت نے فرمایا یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ کہ اگر تم تنگ دستی ہو کا شکار ہوگے تو اللہ تمہیں نکاح کی برکت سے غنی کر دے گا. تو ہر بندہ اپنا رزق لے کر آتا ہے, اللہ رزق کی کشادگی کے راستے کھول دے گا, تو شادی کر دینی چاہیے اب اس عمر میں, اب مزید مزید ٹھیک ہے. یعنی بھائی کی بات اب آپ لوگوں کو سن لینی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. رباب تھی ہمارے ساتھ جنہوں نے سوال کیا کہ ارینج میرج ہو چکی ہے لیکن اب سسر کہتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دی جائے, کیا کہیں گے آپ ان کے سوال کے جواب میں؟ یہ تو بالکل اسلام کے منافی یہ بات ہے. جب ایک ارینج کر کے ایک یعنی دو خاندانوں نے آپس میں طے کر کے شادی کی ہے اور اپنی مرضی سے یعنی اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں چھاؤں میں لے کے گھر میں آئے ہیں, تو یہ تو بالکل اسلام کی تعلیمات کے منافی یہ بات ہے اور یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا, اور اگر کوئی ایسا اقدام اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ رویہ کیا ان کا اسلام کے مطابق ہے, کیا یہ ان کی بات جائز ہے. یہ اب تو یہ ان کی ایک ذمہ داری میں آ گئے ہیں, ایک بطور والد ایک سسر کا مقام اللہ پاک نے متعین کیا ہے, تو بطور والد ان کی سرپرستی کرنی چاہیے, نہ کہ جبکہ یہ ان کی ارینج میرج ہے, اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے وہ شادی کر کے لائے ہیں, تو یہ بالکل سراسر جو ہے نا انصاف کے تقاضے. غلطیاں تو ہر کسی سے ہوتی رہتی ہیں, آپ کی اپنی گھر میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, سب چیزیں, تو بہوؤں کی بھی بڑا اہم رول ہے اس بیٹے کا, اسے والدین کو بھی راضی رکھنا ہے اور اسے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آنا ہے, تو ایک پل کا سا کام کرنا ہے, تو بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے اس بچے کی. تو بچے کو چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ نبھائے دونوں رشتوں کو, کسی جگہ بھی درار نہ آنے دے, اپنے والدین کو بھی سمجھائے اور اپنی بیوی کو بھی سمجھائے. اگر وہ ادب احترام اور محبت سے ان سے پیش آئے گی, اس نے سلوک سے کام لے گی, تو ضرور ان کے دل میں جگہ بن جائے گی. تو اگر بیٹا بھی کوشش کرے گا تو اسے والدین کو ناراض نہیں ہونے دینا, تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے. اچھا, میں آپ ہی کی طرف آنا چاہ رہی تھی, جو ہمارے ساتھ سائرہ میری بہن تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا بیجنگ میں پڑھ رہا ہے اور 21 سال اس کی عمر ہے اور 32 سال لڑکی کی عمر ہے, جاب کر رہی ہے اور اچھی لڑکی ہے, اور وہ مطلب شادی کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں والدین تو یہ سوچتے ہیں کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے, لیکن آپ شرعاً دیکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب وہ سنت دیکھیں گے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 40 سالہ خاتون, اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک صرف 25 برس کی تھی. تو جب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے, اگر وہ عمر کے اس تفاوت کو نظر انداز کرتے ہوئے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس لڑکی کو گھر لے آتی ہیں, تو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا. ان کی والدہ خود کہہ رہی ہیں کہ لڑکی اچھی ہے. ہاں جی, جو خود بھی اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں, تو اگر لڑکا اور لڑکی دونوں خوش ہیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے. خوش دلی کے ساتھ ایک مشورہ دیا جا سکتا تھا, لیکن بچے دونوں اب راضی ہیں, خوش ہیں, تو انہیں بسم اللہ کر لینی چاہیے, انہیں نکاح میں باندھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہٹ درمی اور ضد آ جاتی ہے, کبھی اولاد اور کبھی ماں باپ, تو اکثر دیکھا گیا کہ یہ معاملات کورٹ تک بھی چلے جاتے ہیں اور اکثر والدین کو اولادیں چھوڑ بھی جاتی ہیں. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں جبر نہیں. تو اولاد کی شادی کے معاملے میں پہلی بات پہ والدین کو زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے, اور شادی کرتے وقت, رشتہ کرتے وقت زور زبردستی سے بے جوڑ رشتے نہیں کرنا چاہیے. اب معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے, جس نہج پہ جا رہا ہے, جیسے ترقی ایک روز افزوں ترقی ہے, اس کے مطابق اب سوچیں بھی بدل گئی ہیں, اور ہمارا معاشرہ جو ہے بہت تیزی سے ان رجحانات کا شکار ہو رہا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف ہم اپنے رشتے بچانے کے لیے, اپنی برادریاں رکھنے کے لیے, حتیٰ کہ اپنی وراثتوں کے حصے بچانے کے لیے والدین بعض اوقات ایسے بے جوڑ رشتے کر دیتے ہیں کہ جس کا نتیجہ ناچاکی, لڑائی جھگڑے اور بدمزگی کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. تو ایسے رشتوں سے جو ہے ہمیں احتراز کرنا چاہیے والدین کو. اور ایسے ماحول میں اگر کوئی بچہ اٹھ کے یا کوئی لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی سے, یعنی یہ تو دیکھیں ایک سراسر زیادتی ہے, تو ایسے اگر کوئی لڑکا لڑکی اٹھ کے اس ماحول کے, اس روش کے خلاف کورٹ میں جا کے شادی کر لیتا ہے, تو ہمارے معاشرے میں اس شادی کو تو قبول ہی نہیں کیا جاتا. اس نے ایسے سمجھا جاتا ہے کہ اس نے نکاح نہیں کیا, کوئی گناہ عظیم کر دیا ہے, اور اس شادی کو قبول کرنا تو درکنار ہمارے معاشرے میں اس جوڑے کو ہی قتل کرنے کے در پہ ہو جایا جاتا ہے. تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے, یہ ایک ٹھیک رویہ نہیں ہے. ہاں, تو اس کو بدلنا ہوگا, تھوڑا اپنے اندر بدلنا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جس جو ہے معاشرہ جس ڈگر پہ جا رہا ہے,
اور معاشرہ ان مسائل کا جس طرح شکار ہو رہا ہے، ان کا جو اپنی پسند کی شادی کا جو ایک مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے، اس کا ایک بنیادی حل یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو سمجھائیں، ایک حد تک سمجھائیں، اور اگر والدین سمجھ جائیں، اگر اولاد سمجھ جاتی ہے، مان جاتی ہے اپنی ماں باپ کی بات تو ٹھیک، ورنہ پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی مرضی کے مطابق ان کی شادی کر دیں۔ تو یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ گناہ کرنا غلط ہے، نکاح کرنا غلط نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت شکریہ، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں شادی میں والدین کی رضامندی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب چاروں طرف ایک رضامندی کا ماحول ہوتا ہے اور ایک خوشی کے ماحول میں انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ساری دعائیں ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں ایک بلڈنگ بن جاتی ہیں آپ کے چاروں طرف کہ جو آپ کے گھر کو سنبھال لیتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب کی دعاؤں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت شامل کرے۔ اور جہاں تک معاملات ہیں ہمارے معاشرتی مسائل کے حوالے سے، تو ان میں تھوڑا سا اولاد کو سمجھنا ہے، تھوڑا والدین کو سمجھنا ہے۔ جہاں کہیں والدین بہت زیادہ ضد یا ہٹ دھرمی کا سامنا کرتے ہیں تو اکثر اولاد سرکش ہو جاتی ہے، اور پھر سرکشی میں جب غلط قدم اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان اقدام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر والدین نرم ہیں اور نرم طبیعت کے مالک ہیں اور دھیما مزاج رکھتے ہیں تو اکثر اولاد نافرمانی کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنے کی عادی ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے کی ایسی تصویر سامنے آتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دونوں کا بیلنس رہنا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو ماں اور باپ ہونے کے عہدے پر فائز ہونا ہے تو پھر اس کے اطوار کو بھی، اس کے طریقوں کو بھی اپنانا ہے اور ان معاملات کو معاملہ فہمی سے حل بھی کرنا ہے، اور اولاد کو یہ جان لینا چاہیے کہ بہرحال ماں باپ کا تجربہ ان کی زندگی ان سے زیادہ ہے، یعنی اگر وہ 20 سال کے ہیں تو والدین نے 40-50 سال کا عرصہ گزار لیا ہے اور ان کے پاس زندگی کے تجربات زیادہ ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ زندگی ایک خوشگوار زندگی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اور پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی پر معافی کی طلبگار ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، پروگرام سے دیجیے گا آج اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔